بارے میں اصلاح سے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ چاند پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ڈالنے والے کے منہ پر آ گرتی ہے۔ میڈیا نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کیچڑ اچھالا، غلط فہمی اور بدگمانی پھیلائی، اسلام کو بدنام کرنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ایک بھائی کو کھڑا کیا جس نے ان کے ایسے سائنسی اور تشفی بخش جوابات دیے کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں کی زبانیں خود بند ہو گئیں۔ بلکہ ان میں سے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ جب ہم حق کی چوٹ باطل پر مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ بالکل بکواس کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اس عظیم مبلغ اسلام و داعی اسلام کو جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم سب استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مجمع جو شانتی کے لیے آیا ہے یہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، اتنا بڑا مجمع جو شانتی کے میسج کو سننے کے لیے آیا ہے، پورے مجمع سے گزارش ہے کہ آپ شانتی کے خواہاں ہیں، شانتی کے تلاشی ہیں، اور آپ شانتی سے یہاں بیٹھے بھی ہیں۔ آپ شانتی کے اس میسج کو اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیے۔ آپ امن کے اس میسج کو اللہ کے ان تمام بندوں تک پہنچائیے جو اس امن کو بدامنی سمجھتے ہیں، جو اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ انہیں آپ آج اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنی گفتگو سے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ واقعی ہم امن کے پیروکار ہیں اور ہم امن کو پھیلانے والے ہیں۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اس اجتماع کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا امن کا پیغام دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں کچھ بات کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج چوتھی انٹرنیشنل پیس کانفرنس اسلام انسانیت کے لیے حل کا آخری دن ہے، اور اب یہ آخری نشست ہے، اور یہ دوسرا اردو پیس انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ پہلا تھا انگریزی میں، دوسرا اردو، تیسرا انگریزی، یہ چوتھا اردو۔ پچھلے اردو پیس کانفرنس میں 2008 میں نے آپ سب لوگوں سے معافی مانگی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیار اور محبت نے ہمیں اس دن ہرا دیا تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن جو تعداد میں آپ اس میدان میں حاضر ہوئے ہم ہار گئے، اور اس کے لیے میں نے معذرت چاہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا۔ اس وقت میں نے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ایونٹ مینیجر مقبول بارویکر سے کہا تھا اس وقت ہم نہیں ہاریں گے، اور ہم نے اور انتظام کیا، پارکنگ لاٹ کو پیچھے ڈال دی، یہ باؤنڈری کو اور بڑی کر دی تاکہ اس وقت ہم جیتیں گے۔ لیکن لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی جستجو نے، آپ کے لگاؤ نے ہمیں پھر ہرا دیا۔ جو تعداد میں آپ یہاں ہیں وہ دوسرے پیس کانفرنس سے زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ جو انتظام ہم نے کیا وہ بھی کم ہے۔ اور پھر سے ایک بار میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو لوگ کو سیٹ نہیں ملی۔ کئی لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہیں مختلف جگہ پہ، کچھ لوگ چڑھ کے کھڑے ہیں دیوار پہ۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں انفارمیشن ہے کہ تقریباً 20% جو یہاں پبلک ہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمارے جو غیر مسلم مہمان ہیں آپ ان کو بیٹھنے کے لیے چیئر دیجئے، سیٹ دیجئے۔ کم از کم ہم اظہار کریں کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ مہمان کو ہم عزت دیتے ہیں اور آرام سے رکھتے ہیں۔ اسی لیے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے غیر مسلمان بھائی زمین پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو ان کو سیٹ دیجیے۔ پھر سے ایک بار میں ساری پبلک سے، کیونکہ انتظام کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔
آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ اسلام آیا ہے عربی روٹ ورڈ سے، عربی لفظ سے سلام، جس کی معنی ہے سلامتی یا امن۔ اسلام آیا ہے لفظ اسلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کے معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, they're extremist۔ مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist؟ بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔
اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی. ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس. کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن. آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اسٹرکٹ adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کے معنی ہیں شدت سے کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا. لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا تو ایک تبدیلی آ چکی ہے اس میں. The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. بنیاد پرستی شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام از این ایڈیشن ان دا ریوائزڈ ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری. جب بھی آپ سنیں یہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا مسلمان. یہ لفظ وجود میں آیا عیسائیوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب بھی آپ کوئی مسلمان کا نام سنیں گے آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پرست ہے. اور ہم مسلمان ہم ڈیفنس پہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پرست نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely honest. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں، میں شدت سے رحم کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت پرست ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شدت پرستی انسانیت کے لیے کیوں بری ہے؟ میں صحیح دشا میں شدت پرست ہوں، غلط طرف شدت پرستی انسانیت کے لیے بری بات ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ دیا کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. جب عدل کرے تو شدت کے ساتھ کرو. یہ مت کہو کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں عدل کروں گا، نقصان ہے تو عدل نہیں کروں گا. شدت سے عدل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہم مسلمان اکثر ڈر جاتے ہیں، ہم مسلمان ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے قرآن کا پیغام بھول جاتے ہیں. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ. کئی بار
وہی انسان، وہی کام، لیکن اس کو دیے جاتے دو القاب۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جب انگریز ہمارے دیش پہ حکومت کرتے تھے، اس وقت کئی ہندوستانی اس دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا۔ وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے، کہ وہ پیٹریوٹ ہے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے، ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا، تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا۔ سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا۔ انگریز یو ایس اے پر حکومت کر رہے تھے، اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے۔ یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد، اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن۔ جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے، وہی نمبر 1 دہشت گرد، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن، وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے، وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو، چاہے صحیح یا غلط ہے، وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے۔ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے۔ لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے، دنیا اسے مان لیتی ہے۔